ذات جو سچائی کو لے کر آئی اور وہ ذات جس نے سب سے پہلے سچائی کی تصدیق کی۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبے کے اندر آپ نے یہ سماعت فرمایا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں نے سب کے سامنے اسلام کو پیش کیا، لیکن ایک میرا صدیق ہے جس نے بلا تأمل، بلا توقف، بغیر کسی غور و فکر کے میں نے دعوت دی اور صدیق نے فوراً اس دعوت کو قبول فرما لیا۔ تو قبول اسلام کے اندر اولیت و فوقیت لانے والے، اور پھر معراج کی رات جب کفار نے شور مچایا، غوغا مچایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو سب سے پہلے تصدیق کرنے والے فرمایا یہ تو کچھ نہیں ہے، اس سے اگر بعید ترین بات کریں تو انی اصدقہ بابعد من ذلک، فرمایا اس سے بھی بعید بات کریں تو میں سب سے پہلے تصدیق کرنے والا ہوں۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ، وہ ذات جو سچائی کو لے کر آئی اور وہ ذات جو سچائی کو تسلیم کرنے کے اندر اولیت اور فوقیت اور سبقت لے گئی۔ اور پھر یہ اولیت کا سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہا۔ جب آپ نے قبول اسلام فرمایا، آپ کی سیرت تو اتنی بڑی ہے کہ جس کو ذکر کرنے کے لیے کئی جمعۃ المبارک چاہیے ہیں۔ میں سرسری طور پر ہمارے نوجوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ پھر جب آپ نے قبول اسلام فرمایا تو قبول اسلام کے بعد آپ کے خاندان نے، قریش نے جو آپ کو تکلیفیں دیں، اذیتیں دیں، یہاں تک کہ آپ بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی آپ پیچھے نہیں ہٹے اور آگے بڑھتے رہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں اتنا سرشار کہ اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنا وطن قربان کیا، اپنا مال قربان کیا، اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اللہ اکبر۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت کریمہ ہے، اور اس کے اندر مفسرین کرام نے فرمایا کہ اس آیت سے مراد اور اس آیت کا جو مصداق اتم ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا وہ لوگ جو اپنے مال کو دن میں خرچ کرتے ہیں، رات میں خرچ کرتے ہیں، سرا وعلانیۃ، پوشیدہ طور پر، خفیہ طور پر خرچ کرتے ہیں، اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان کی شان یہ ہے کہ نہ تو ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ آپ ایک تاجر تھے، اور زمانہ قبول اسلام سے پہلے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست اور ساتھی، عمروں کے اندر 2 سال کا فرق ہے، لیکن جب آپ نے قبول اسلام فرمایا تو جتنا آپ کا مال تھا وہ سب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر آپ نے صدقہ فرما دیا، خرچ فرما دیا۔ کئی مرتبہ کل کا کل مال جو ہے وہ آپ نے رب تبارک و تعالیٰ کے نام پر قبول و منظور کرتے ہوئے رب تبارک و تعالیٰ کے نام پر قربان کر دیا۔ اور وہ مشہور واقعہ کہ جس میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے دل کے اندر سوچا کہ الیوم اسبق ابا بکر سبقتہ اليوم، میں آج اپنے بھائی ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا، لیکن فرمایا کہ میں تو آدھا مال لے کر آیا۔ جب حضور نے پوچھا کہ ما ابقیت لأہلک یا ابا بکر، ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو، تو عرض کیا رسول اللہ ابقیت لہم اللہ ورسول، فرمایا گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آ گیا ہوں، کہ پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، اور صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ آپ نے ہر اعتبار سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ بلال پر بہت ظلم ہو رہا ہے، بلال کو آزاد کرنا ہے۔ آپ نے منہ مانگی قیمت حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے آزادی کے لیے عطا فرمائی۔ آپ کے والد گرامی نے بھی کہا، دوسرے لوگوں نے بھی کہا کہ ابو بکر تم تو بڑے سمجھدار قسم کے تاجر ہو اور تجارت بڑی سمجھداری سے کرتے ہو، لیکن یہ کیسا سودا کیا تم نے؟ ایک کالے کلوٹے غلام کو تو نے اتنا مال دے کر جو ہے
بازار سے کئی گنا بڑھ کر قیمت دے کر تم نے خرید لیا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے کسی دنیاوی منفعت کے لیے سودا نہیں کیا، یہ سودا بارگاہ خدا کا ہے اور بازار مصطفیٰ کا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، فرمایا جاؤ جا کر بتاؤ کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ان قریب جو سب سے زیادہ متقی ہے، اتقا ہے، وہ مال اس لیے خرچ کرے گا کہ اپنے آپ کو پاک کر لے۔ فرمایا کوئی اس کی منفعت نہیں ہے۔ کسی نے کہا کہ ہاں بلال کا کوئی احسان ہوگا، جس احسان کو پورا کرنے کے لیے رب تعالیٰ نے فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ فرمایا کہ میرے ابو بکر پر کوئی احسان نہیں ہے بلکہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا اور رضوان اور خوشنودی کے لیے انہوں نے یہ مال خرچ کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو مقصد یہی تھا کہ رب تبارک و تعالیٰ کی رضا مل جائے، رب تبارک و تعالیٰ کی رضوان مل جائے، اور رب اور رضا اور رضوان کا اعلان کوئی نہیں بلکہ رب تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ کی رضا کو حاصل کر چکے اور وہ بھی رب تبارک و تعالیٰ سے راضی ہیں۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے ان جانثار صحابی کو اور ساتھی کو عطا فرمایا۔ پھر وہ مشکل ترین مرحلہ آ گیا جس کو قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ توبہ کے اندر رب تعالیٰ نے اس طرح ذکر کیا إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر تیاری رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آئے گا تو ہم کسی لمبے سفر پر چلیں گے، کوچ کریں گے۔ آپ روزانہ گھوڑے کو تیار کر کے چارہ کھلا کے تیار رکھتے کہ ابھی حکم آتا ہے، ابھی حکم آتا ہے۔ پھر ایک دن وہ حکم آ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو منتخب کیا اپنے اس مبارک سفر کے لیے۔ سبحان اللہ۔ آپ سفر ہجرت فرما رہے ہیں، سفر ہجرت کے لیے اپنے یار غار کا انتخاب کیا۔ جانا مدینہ منورہ ہے، کفار پیچھے لگے ہوئے ہیں، لیکن آپ غار کے اندر تشریف لے گئے، اور غار کے اندر جا کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے جیسے ایک خادم ہوتا ہے، جیسے ایک غلام ہوتا ہے، جیسے ایک بیٹا ہوتا ہے، جیسے ایک بھائی ہوتا ہے، دنیا کے کسی پیار اور محبت اور عقیدت کا رشتہ ذکر کریں، اس سے بڑھ کر یار غار نے کردار ادا کیا۔ غار کو صاف کیا، سب سوراخوں کو بند کیا، جو رہ گئے وہ اپنی دھوتی پھاڑ پھاڑ کر آپ بند کر رہے ہیں، جو بچ گیا وہاں پر اپنی ایڑی کو رکھ دیا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے اور آپ کی گود میں سر رکھ کر آرام فرمانے لگے۔ اچانک سانپ نکلا، سانپ نے نکل کر ڈنک مارا، لیکن آپ ہل نہیں رہے، حرکت نہیں کر رہے۔ کیوں؟ کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند مبارک خراب نہ ہو۔ ہم تو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی چنٹی کاٹ لے، مچھر کاٹ لے تو فوراً انسان جو ہے نا آواز نکلتی ہے، فوراً آ کی آواز نکلتی ہے، ہو کی آواز نکلتی ہے، لیکن سانپ کا ڈسنا کو معمولی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کے موذی جانور سے محفوظ فرمائے، لیکن سانپ کا ڈسنا جان کو نکال دیتا ہے۔ کئی لوگ مر جاتے ہیں، سانپ ڈستا ہے، اتنے زہریلے سانپ ہوتے ہیں، لیکن آپ حرکت بھی نہیں کر رہے، لیکن انسان ہیں، بشر ہیں، تکلیف پہنچی، اور اس تکلیف کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے، اور حضور علیہ السلام کے چہرہ انور پر حضور نے فرمایا ابو بکر تمہیں کس چیز نے رلا دیا؟ عرض کی یا رسول اللہ لدغتو، سانپ نے مجھے ڈس دیا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن مبارک لگایا، وقتی طور پر وہ تکلیف جاتی رہی، لیکن مفسرین کرام محدثین کرام فرماتے ہیں کہ وہی تکلیف لوٹ کر آئی اور گویا کہ آپ کو شہادت حکمی عطا کی گئی۔ اللہ اکبر۔ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم یہاں پر ہیں، نشانات کہیں نہ دیکھ لیں؟ آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے میرے ابو بکر غم نہ کریں آپ،
غم نہ کریں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ چل پڑے سفر کے اندر، سفر مدینہ ہے، کبھی آپ دائیں ہوتے ہیں، کبھی بائیں، کبھی آگے، کبھی پیچھے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے دائیں چل رہا ہوتا ہوں، اچانک خیال آتا ہے کہ دشمن کہیں بائیں طرف سے حملہ آور نہ ہو جائے، میں بائیں طرف آ جاتا ہوں، پھر خیال آتا ہے دشمن کہیں پیچھے سے حملہ آور نہ ہو جائے، میں پیچھے آ کے چلنا شروع کر دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ میں یہی چاہتا ہوں کوئی تیر آئے، کوئی تلوار آئے، کچھ بھی آئے، وہ میرے سینے پہ لگے، میرے آقا کو تکلیف تھا۔ اس یار غار کی قربانی دے کے اپنی پیٹھ پر اٹھا کر آج ہم پیدل نہیں جا سکتے اس غار کے اندر، اور پھر اس کے بعد اپنی جان تک جو ہے وہ قربان کر دی۔ آپ نے فرمایا کہ اے میرے یار آپ غم نہ کیجئے، لا تحزن ان اللہ معانا، اللہ اکبر، الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین ثانی اثنین ثانی اثنین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ قرآن کا ایک ایسا ٹائٹل ہے یہ الحمد سے لے کر والناس تک کسی اور کو نہیں ملا۔ مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ جب سورہ توبہ کی آیت پڑھی جائے گی اور ثانی اثنین اذ ہما فی الغار پڑھا جائے گا تو ابو بکر کے سوا کوئی بھی نہیں تھا غار کے اندر، ایک میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے، ثانی اثنین دوسرے میں دوسرا، وہ کون تھا؟ اذ ہما، جب وہ دونوں فی الغار غار کے اندر تھے، اور فرمایا کہ جب غار سے نکلے اور جب چلنے لگے، اذ یقول لصاحبہ، یہ اعزاز بھی پورے قرآن کے اندر سوائے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی کو نہیں ملا۔ حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، حضور کے متبنہ، حضور کے منہ بولے بیٹے، آپ کا نام قرآن کے اندر موجود ہے، فلما قضا زید، زید موجود ہے سورہ احزاب کے اندر، لیکن صحابیت کا ذکر کرنا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ فرمایا یہ اعزاز اور یہ اکرام اگر کسی کو ملا ہے تو ذات ابو بکر صدیق کو ملا ہے۔ سبحان اللہ فرما دیں، آواز بلند سبحان اللہ فرما دیں۔ اور یہ بھی سنیے گا، جمعۃ المبارک کا اجتماع ہے، بچے ہمارے نوجوان بیٹھے ہوئے، فتنے کا دور ہے، سوشل میڈیا کے آیا کہتے ہیں جی بڑی انفارمیشن آ گئی، بڑی معلومات آ گئی، لیکن اپنے ساتھ بے حیائی لے کر آیا، اپنے ساتھ گمراہی لے کر آیا۔ دنیا جہان کے سارے گمراہی پھیلانے والے سوشل میڈیا پر بیٹھ کے نئے سے نیا مجدد بن کر اور نئے سے نیا مفکر اور اسکالر بن کر بچوں کے ذہنوں کو خراب کر رہا ہے، بچوں کے عقائد کو برباد کر رہا ہے، اور کوشش کیا کی جا رہی ہے کہ حضور کے صحابہ کی محبت کو نکالا جائے، حضور کے صحابہ کی عظمت کو نکالا جائے، حضور علیہ السلام کے صحابہ کو متنازع بنایا جائے، صحابہ کے جو مشاجرات ہیں ان کو ذکر کر کے لوگوں کے اندر تشکیک پیدا کی جائے، ان کے ایمان کو متزلزل کیا جائے۔ حضرات گرامی، یہ ہمارے پاس جو ساری حدیثیں موجود ہیں یہ نہ آپ پر آئی ہیں نہ مجھ پر آئی ہیں، ہم تو آج کے زمانے کے اندر موجود ہیں، ہمارے پاس یہ پہنچی ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ذکر فرمائی، صحابہ نے تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو، ائمہ مجتہدین کو، محدثین کرام نے ان کو سند کے ساتھ جمع فرمایا، لیکن چلتے چلتے یہ سند پہنچتی ہے صحابی رسول تک۔ صحابی رسول یہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے، حضور فرماتے ہیں کہ اس کو قرآن کی فلاں آیت کے اندر، قرآن کی فلاں سورت کے اندر اس آیت کو لکھ دو، اس کو میری حدیث کے اندر لکھ دو۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمیں کیا پتا کون سا قرآن ہے اور کون سی حدیث ہے، میرے مصطفیٰ جس کو قرآن کہتے ہم اس کو قرآن کہتے، جس کو حدیث کہتے ہم اس کو حدیث کہتے، لیکن اس کی جو سورس ہے اور اس کی جو سند ہے، اس کا جو ماخذ ہے ہمارے پاس جو پہنچی ہے، وہ چلتے چلتے صحابہ کرام، یہ یہود و نصارہ اور یہود و نصارہ کے جو ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں وہ صحابہ کرام کو متنازع کر کے یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پورے دین کو متنازع کر دیں۔ ہمارے پاس تو کچھ بچا ہی نہیں، ہمارے پاس جتنا دین ہے
یہ ہم تک پہنچا ہے صحابہ کرام کے ذریعے. اگر ان کی ذات کے اندر تشکیک پیدا کر دیں، ان کی ذات کے اندر جو ہے شک پیدا کر دیں، بچوں کے ذہن کو پراگندہ کر دیں، تو سارا دین پراگندہ ہو گیا، سب کچھ جو ہے بے یقینی کی کیفیت میں ہو گیا. یہی چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی آنے والی نسلوں کے اندر جو ہے پیدا کیا جائے. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن. غار کے اندر دونوں ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کوئی بھی موجود نہیں ہے. رب تعالیٰ فرماتا ہے اذ یقول لصاحبہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحب سے فرمایا. اسی لفظ صاحب سے صحابی بنا ہے، اسی سے اصحاب بنے ہیں. اللہ اکبر. پورے قرآن کے اندر نوجوان بچے، پورے قرآن کے اندر الحمد سے لے کر والناس تک اگر کسی صحابی کی صحابیت قرآن کی نص قطعی سے، قرآن کی آیت کریمہ سے، الفاظ سے ثابت ہے تو وہ صحابی ہیں افضل البشری بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اور یہ ایک اسلام کا مسلم اصول ہے کہ قرآن کی ایک آیت کا، آیت کے جز کا، ایک حرف کا بھی اگر انکار کریں گے تو وہ شخص کافر ہو جائے گا، وہ شخص کافر ہو جائے گا. لیکن بتانا یہ ہے کہ اذ یقول لصاحبہ، جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے صحابیت کا منکر ہے یا ان کو کافر کہتا ہے، وہ خود کافر ہے، وہ قرآن کا منکر ہے، قرآن کریم کی آیت طیبہ کا منکر ہے، اس لیے کہ ان کو صحابیت تم نے نہیں دی ہے. کہتے ہمیں نہیں پتا ہے کون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم نہیں دینے والے ہو، میرے رب نے ان کو فرمائی یقول لصاحبہ، میرے رب نے ان کے لیے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ شریف پہنچے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قباء کے مقام پر پہلے مسجد بنائی، مسجد قباء لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فی. اللہ اکبر. اس کے بعد جو مدینہ منورہ شریف کی مسجد نبوی کی جگہ ہے، 14 دن بعد یہاں پہنچے. 2 یتیم بچوں کی جگہ، ان کے ورثاء کو کہا گیا کہ بھئی جگہ جو ہے، جگہ ہم لینا چاہتے ہیں، کہاں ہم وقف کرتے ہیں. حضور نے فرمایا نہیں. ابو بکر کچھ پیسے ہیں تمہارے پاس؟ یا سارے خرچ کر دی؟ یا رسول اللہ کچھ ہیں؟ فرمایا آگے بڑھو. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے گئے. قربان جائیں، یہ مسجد نبوی جہاں کر ہم ریاض الجنہ میں نماز پڑھتے ہیں، وہ مسجد نبوی جو حضور کی پیاری مسجد ہے، بین بیتی و بین منبری روضۃ من ریاض الجنہ. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا میری مسجد اور میرے منبر اور میرے گھر کے درمیان جو ٹکڑا ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے. اس زمین کو خریدنے والے، پہلا سودا کرنے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہم سب کو شکر ادا کرنا چاہیے. حضور نے فرمایا کہ میرے ابو بکر کا شکر ادا کرنا یہ پوری امت پر واجب ہے. فرمایا جس کسی نے مجھ پر کوئی احسان کیا، فرمایا میں نے ان کے احسانات کے تمام بدنوں کو اس دنیا کے اندر اتار دیا. کسی نے پانی کا گلاس دیا، حضور نے اس کو دودھ عطا فرمایا. سبحان اللہ. خاندانی آدمی کی یہ پہچان ہوتی ہے. یہ بھی یاد رکھے کہ جب اس کو کوئی منصب ملتا ہے، کوئی قوت ملتی ہے، طاقت ملتی ہے، تو وہ پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے کہ کسی نے مجھے پانی بھی پلایا تھا، میں اس کو دودھ پلاؤں گا. سبحان اللہ. اس کا بدلہ دوں گا. اور جو محسن کش اور بد باطن لوگ ہوتے ہیں، ان کو جب طاقت اور اقتدار ملتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنے محسنوں کو ختم کرتے ہیں. حضور علیہ السلام نے ہر ایک کے ساتھ احسان کا، حضور نے فرمایا میں نے سب کے احسانات کے بدلوں کو جھکا دیا. فرمایا ایک میرا ابو بکر ہے، اس کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں. فرمایا کہ ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، کسی کے مال نے اتنا مجھے فائدہ نہیں پہنچایا جتنا میرے ابو بکر کے مال نے مجھے فائدہ پہنچایا. فرمایا سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا، لیکن میرے ابو بکر کے احسانات اتنے ہیں. اللہ اکبر. فرمایا اس کا بدلہ قیامت کے دن میرا رب عطا فرمائے گا. فرمایا قیامت کے دن میرا رب تبارک و تعالی، فرمایا قیامت کے دن جب میزان عمل پر ایمان کو تولا جائے گا، فرمایا ساری امت کا ایمان ایک طرف ہوگا اور میرے ابو بکر کا ایمان ایک طرف ہوگا.
جو ہر چیز کے اندر، تصدیق کے اندر، معراج کی رات کے دیکھیں، ہجرت کو دیکھیں، صلح حدیبیہ کے اندر جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر صحابی آپ پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ کیا ہم پر حق پر نہیں ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ عمر یہ اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا کہ حضور نے فرمایا تھا ہم عمرہ کریں گے، احرام باندھا ہم، اب حضور فرما رہے ہیں، فرمایا حضور جو فرما رہے ہیں ان کا فرمانا رب کا فرمانا ہے، فرمایا وہ اللہ کے نبی اللہ کے رسول ہیں۔ سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں خدا کی قسم مجھے ایسا لگا کہ میرے بھائی ابو بکر نے میری شرح صدر فرما دی ہے، میرا ایمان تازہ کر دیا ہے۔ پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال مبارک ہوا، یہی عمر فاروق رضی اللہ تعالی جلالی ہیں، تلوار لے کر نکل پڑے اور فرمانے لگے کہ اگر کسی نے کہا کہ حضور وصال فرما گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا، میں یہ جملہ ہی نہیں سننا چاہتا۔ اس وقت بھی اگر امت کو سنبھالا ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سنبھالا۔ آپ نے فوراً کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر فرمایا اللہ اکبر، اتنی محبتیں، اتنی رفاقتیں، اتنا پیار، لیکن یہ اسلام کا حسن ہے، یہ اسلام کی خوبصورتی ہے، اسلام کا نور ہے۔ یہود و نصارہ نے اپنے نبیوں کو خدا کا بیٹا بنا دیا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ ان کے معجزات کو دیکھا، کہا کہ یہ تو اللہ کے بیٹے ہیں، بلکہ یہ بھی ایک تیسرا خدا آ گیا۔ لیکن قربان جائیں حضور کی تربیت پر، حضور نے اپنے غلاموں کو، اپنے ساتھیوں کو اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ توحید کا جام پلایا جو سب سے زیادہ فدا ہونے والا، جو جان قربان کرنے والا۔ لیکن آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا لوگوں سنو، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ فرمایا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اگر وہ دنیا سے پردہ فرما جائیں یا ان کو شہید کر دیا جائے تو کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ دو گے؟ کہا لوگوں سنو، اگر تو تم محمد کی عبادت کرتے تھے تو وہ پردہ فرما گئے، اگر رب کی عبادت کرتے تھے تو رب زندہ ہے اور زندہ رہے گا، الحی ہے اور القیوم ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں ہمیں ایسا لگا کہ یہ قرآن کی آیت آج نازل ہو رہی۔ فرمایا کہ ہمارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس انداز کے اندر ہماری تبلیغ فرمائی اور اس انداز کے اندر امت کا بیڑا بچایا۔ اس کے بعد پھر مانین زکوٰۃ پیدا ہو گئے، جیش اسامہ کا لشکر نکل رہا تھا، آپ نے فرمایا یہ پرچم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند کیا ہے۔ سب نے کہا، صحابہ کرام نے کہا کہ روک لیں، اس وقت مشکلات پیدا ہو گئی ہیں، مانعین پیدا ہو گئے، مرتد پیدا ہو گئے، کئی قبائل جو ہے وہ مرتد ہو چکے۔ آپ نے فرمایا بات صرف اتنی ہے کہ یہ پرچم اسلام اور یہ پرچم جہاد اسامہ کے ہاتھ کے اندر، اللہ اکبر، میرے آقا نے بلند کی ہے، اسے میں نیچے نہیں ہونے دوں گا۔ فرمایا نکل جاؤ اسامہ، اللہ کا نام لے کر خود باہر تشریف لے گئے، ان کو رخصت کیا۔ کفار سارے کے سارے جو مدینے پر حملہ کرنے والے تھے وہ رک گئے کہ بھائی اس حال کے اندر یہ لشکر نکال رہے ہیں تو ان کے پاس ملک کے اندر کتنی فوج ہوگی، اور کئی ارتداد جو ہے، کئی معاملات وہ سارے کے سارے رک گئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فراست عطا فرمائی۔ آخری وقت حضرات گرامی وقت مکمل ہو گیا، لیکن جو سب سے بڑا کارنامہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طریقے پر خلافت کی بنیاد رکھی، اس خلافت کے انداز پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک کے نظام کو چلایا، اس پر بھی ایک لمبی گفتگو ہے۔ سقیفہ بنی ساعدہ کے اندر مہاجرین انصار جمع ہوئے، اور جمع ہونے کے بعد کہا کہ ہمارا امیر المومنین اور ہمارا خلیفہ کون ہونا چاہیے۔ بعض نے کہا کہ انصار میں سے ہونا چاہیے، بعض نے کہا مہاجرین میں سے ہونا چاہیے، قریش میں سے ہونا چاہیے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں سب سے پہلے اس سے دستبردار ہوتا ہوں، اور میں اپنے بھائی عمر کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ عمر اپنے ہاتھ کو آگے کریں، ہاتھ آگے کریں۔ آپ نے فرمایا اللہ اکبر، میں اس سے پہلے مر جاؤں کہ ابو بکر صدیق موجود ہوں اور عمر امیر المومنین بن جائے؟ فرمایا آپ اور زمانہ رسول کے اندر بھی ہم سب سے اعلیٰ تھے، سبحان اللہ۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم کے صاحبزادے ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا کے غیر اولاد سے، غیر فاطمی اولاد، محمد بن حنفیہ، بخاری کی حدیث پاک ہے۔ آپ سے پوچھا کہ زمانہ رسول کے اندر صحابہ کرام کی افضلیت کی ترتیب کیا تھی؟ اختلافات کا زمانہ چلا گیا، لیکن آپ دیکھو تو صحیح، طوفان میرے گھروں کے اندر داخل ہو گیا،
میرے محلے کے اندر داخل ہو گیا، میرے نمازیوں کے اندر داخل ہو گیا، مجھے بھی جا کے خدا کی بارگاہ کے اندر، رسول کی بارگاہ کے اندر جواب دینا ہے کہ حضرت صاحب آپ تو لوگوں کے سامنے صرف سمارٹ بنتے رہے، اچھے بنتے رہے کہ لوگ سارے کہیں کہ بہت اچھے ہیں ہمارے مولوی صاحب، ہمارے مولوی صاحب کسی کو کچھ نہیں کہتے ہیں، خراب ہو برا ہو کچھ بھی ہو، میٹھی میٹھی سچی سچی باتیں کر کے اور جمعہ پڑھا کے چلے جاتے ہیں۔ آج صورتحال یہ بن گئی ہے کہ تفضیلیت، نیم شیعیت ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے بچوں کے اندر داخل ہو گیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آئیے مولا کائنات کے صاحبزادے سے پوچھتے ہیں، محمد بن حنفیہ، امام بخاری نقل کرتے ہیں، مشکات میرے پاس موجود ہے عربی متن کے ساتھ، کہا کہ حضور کے زمانے کے اندر صحابہ کرام سب سے زیادہ اپنے درمیان افضل کس کو جانتے تھے؟ محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ میں نے اپنے والد سے یہ بات پوچھی، مولا کائنات سے پوچھی کہ اے میرے بابا جان یہ بتائیں کہ نبی کے صحابہ میں سب سے افضل کون ہیں؟ مولا کائنات علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کس کو کہہ رہے یہ بھی سن لو، مولائی کہنا اپنی بات ہے، یہ بھی سن لو کہ مولا کس کو کہہ رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم حضور کے صحابہ کے اندر اگر کوئی افضل ترین ذات ہے تو ذات ابو بکر صدیق۔ یہ جو خطبے کے اندر پڑھتے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، فرمایا یہ اپنے گھر سے نہیں پڑھتے، یہ امت کے اندر ایک سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے۔ قبیلہ بنی ساعدہ کے اندر جمع ہوئے اور جمع ہونے کے بعد کہا کہ خلافت، آپ نے فرمایا میں عمر فاروق کے ہاتھ پر، آپ نے فرمایا میں نہیں کروں گا، فرمایا کوئی اور کھڑا ہو جائے انصار میں سے، کہ لے کہ اچھا ایسا کرتے ہیں کہ ایک مہاجر ہو جائے ایک انصار ہو جائے۔ سیدنا عمر فاروق نے فرمایا امارت ایسے نہیں چلتی ہے، سب سے پہلے جو ہے آپ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بیعت فرمائی، اس کے بعد مہاجرین نے انصار نے چلتے چلتے مولا کائنات تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ، آپ نے اپنا ہاتھ آگے کیا، یہ کون بیعت کر رہا ہے؟ فاتح خیبر کر رہا ہے، فاتح خیبر بیعت کر رہا ہے۔ اور کیسے بیعت کر رہے ہیں؟ آپ نے اپنا ہاتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا، فرمایا ابو بکر اپنا ہاتھ آگے کیجئے، علی آپ کے ہاتھ پر بیعت کرے گا، فرمایا ایک امامت صغرا ہے ایک امامت کبرا ہے، نماز امامت صغرا ہے اور ملک کا نظام چلانا یہ امامت کبرا ہے۔ یہ یاد رکھ لیجئے گا کہ یہ جو ٹھپا لگاتے ہیں یہ مذاق نہیں ہے، یہ اللہ کی بارگاہ کے اندر جا کے جواب دینا پڑے گا۔ آپ یہ مہر لگا کے بھیج رہے ہیں کہ یہ بندہ بالکل ٹھیک ہے، میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، یہ بندہ جا کے اچھا کرے گا تو آپ کو ثواب ملے گا، یہ بندہ جا کے خراب کرے گا، ملک کو تباہ کرے گا، غداری کرے گا، شرابیں پیے گا، ملک کو لوٹے گا، تو کیا ہم سب نے ووٹ دیا ہے؟ ہم سب اللہ کی بارگاہ کے اندر جواب دے دی؟ یار سب پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے، سارے کے سارے بچے بیٹھے ہوئے، ماشاءاللہ سارے کے سارے ماسٹر بیٹھے ہوئے، سی اے بیٹھے ہوئے، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ ایک شہادت ہے، یہ اللہ کی بارگاہ کے اندر جواب دینا پڑے گا۔ یہ کیا بندہ کر رہا ہے؟ یہ وہ میرا وطن ہے جس کو ہم نے بنایا تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یار مسجدیں تو انڈیا کے اندر بھی ہے، انڈیا کے نمازی ہم سے زیادہ نمازیں پڑھنے والے ہیں، وہ ہم سے زیادہ حج کرنے والے ہیں، اس کے لیے تو اتنی بڑی قربانیاں نہیں دی تھی، اس کے لیے تو اتنا ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں ہوا تھا۔ آج 75 سال گزر گئے، خاندان تقسیم ہے سارے کے سارے، یہ کس کے لیے کیا تھا؟ صرف زمین کے لیے؟ وطن، وطنیت کا تو تصور ہی نہیں اسلام کے اندر۔ ہاں وطن وہ وطن ہے، سرود بر سر منبر کے ملت از وطن است، چہ بے خبر سے مقام محمد عربی۔ وطن وہ ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس مقصد کے لیے بنایا، اس مقصد کے لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت کی بنیاد رکھی، اللہ نے یہ وطن عطا فرمایا۔ لیکن آج اس وطن کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ لوٹ مار کے 75 سال گزر گئے، تباہی بربادی کے سال گزر گئے، لیکن حضرات گرامی ہم بالکل تبدیل ہونے کے لیے تیار۔ ابھی آپ دیکھ لیجئے، ابھی آپ دیکھیے گا 2024 آ جائے گا، وہیں کا وہیں رہے گا نظام، کچھ بھی نہیں بدلے گا۔ اگر آپ نہیں بدلے، رب بھی نہیں بدلے گا، رب بھی نظام نہیں بدلے گا، کیونکہ رب کا وعدہ ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ رب تبارک و تعالیٰ اس قوم کو نہیں بدلتا ہے جو قوم اپنے آپ کو نہیں بدلنا چاہے، جب تک خود نہ بدلنا چاہو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمین پر وہ نظام مصطفیٰ قائم کر کے دکھایا، سبحان اللہ۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تمام وفاؤں کا بدلہ کیا عطا فرمایا؟
فرمایا کہ میری میت کو لے جا کے حضور کے دربار میں رکھ دینا، اگر حضور قبول فرما دے تو دفنا دینا، ورنہ مسلمانوں کے قبروں کے اندر، قبرستان کے اندر دفنا دینا۔ فرمایا قبر سے آواز آتی ہے کہ ضم الحبیب الی الحبیب وادخل الحبیب الی الحبیب۔ فرمایا یہ میرا یار ہر مقام پر میرے ساتھ رہا، فرمایا مکہ کے اندر ساتھ رہا، غار کے اندر ساتھ رہا، تمام غزوات کے اندر ساتھ رہا، آج کیسے جدا ہو سکتا ہے؟ اور حضرات گرامی ایک بات اور یاد رکھ لیجئے گا، یہ جو قبر کی مٹی ہوتی ہے نا، کہ میری اور آپ کی بلکہ کسی بادشاہ کی پسند سے نہیں ملتی ہے کہ مجھے یہاں مل جائے، موت مجھے یہاں پر آ جائے، یہ موت اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے۔ قبر کی مٹی جس کو ملتی ہے، پتہ چلا کہ اسی مٹی سے میرے آقا بھی بنے تھے، ابو بکر صدیق بھی بنے تھے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر جگہ عطا فرما دی۔ آج مسلمان جاتا ہے حضور کی بارگاہ کے اندر سلام پیش کرتا ہے، لیکن سلام پیش کرنے کے بعد پھر کہتا ہے السلام علیکہ یا صاحب رسول اللہ، السلام علیکہ یا نائب رسول اللہ، السلام علیکہ یا خلیفۃ رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا بکر، اے ابو بکر آپ کی ذات پر سلام ہو، آپ پر سلام ہو، آپ نے حضور کے لیے وہ قربانیاں دی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بچوں، ہماری نسلوں کو اسی پر ایمان عطا فرمائے، ایمان پر یقین عطا فرمائے، خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔